بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کا عنوان ہے باب فضل الصدقہ، صدقہ کی فضیلت کا بیان۔ صدقہ کے معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کرنا۔ صدقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ واجبہ وہ ہے جس کا خرچ کرنا شریعت کی طرف سے لازم کیا گیا ہے، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، فطرہ شامل ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر بعض جنایتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کا خرچ کرنا ضروری ہے اور اس کا مصرف متعین یعنی غریب آدمی کو خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا صدقہ نافلہ ہے، جس کے لیے مصرف اس طرح متعین نہیں ہے کہ غریب ہی کو دیا جائے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے اندر خرچ کرنا صدقہ کہلائے گا۔ اور آج جو روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس سے یہ حقیقت کھلے گی کہ شریعت نے اس میں بہت توسع رکھا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن میں کوئی مال خرچ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ چند چیزیں ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے عطیہ، ایک ہے ہبہ۔ یہ سب اپنی حقیقت کی طرف کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، لیکن نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ نام ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرے اور اس کی خوشنودی اور رضامندی مقصود ہو کہ یہ خوش ہو جائے، تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی چیز کسی خوشی کے موقع پر دے، اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی چیز دے، اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ اور مطلق دینا، اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں دے دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ اور جب اس دینے کے اندر ثواب کی نیت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اس جگہ جو بیان ہے وہ صدقات کی فضیلت کا بیان ہے۔ روایتیں بہت سی ہیں، میں ان میں سے انتخاب کر کے چند روایتوں کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها رواہ رزین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا صدقہ کو پھلانگ نہیں سکتی۔ اگر صدقہ کر دیا گیا تو آنے والی بلا اس سے ٹل جائے گی، رک جائے گی۔ اور اسی بات کے آخر میں ایک روایت آ رہی ہے جس میں صاف لفظوں میں بتلایا گیا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی چیز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق علیہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ کمائی میں سے ایک چھہارے کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ایک چھہارا کے برابر اگر کوئی پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرتا ہے، اور درمیان میں فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی کمائی کو قبول کرتے ہیں، یعنی حرام کمائی سے، ناجائز کمائی سے اگر کوئی صدقہ کرے گا تو کتنا ہی صدقہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی صدقہ ہوگا حلال کمائی کا ہوگا۔ اب حلال کمائی سے اگر کوئی ایک چھہارے کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ سے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کا حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ داہنے ہاتھ سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ داہنے ہاتھ سے اس چیز کو لیا جاتا ہے جو پسندیدہ ہو، بائیں ہاتھ سے اس چیز کو لیا جاتا ہے جو ناپسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر اس کو صدقہ والے کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب صدقہ کیا تھا تو ایک چھہارے کے برابر تھا، ایک چھہارے کے وزن کے برابر گیہوں ہو، چاول ہو، دال ہو یا کشمش ہو، خود چھہارا ہو، صدقہ کیا تھا تو اتنی مقدار میں، لیکن پاکیزہ کمائی سے صدقہ کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تشبیہ کے طور پر فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ جب کوئی جانور بچہ جنتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، خاص طور سے گھوڑی کا بچہ۔ ابتدا میں اس کی بہت دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، اس کی خوراک، اس کی حفاظت کہ وہ ضائع نہ ہونے پائے، ہلاک نہ ہونے پائے۔ تو فرمایا جس طرح تم میں سے کسی کے گھر میں گھوڑی کا بچہ ہو اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اب وہ خود اپنا کام کرنے لگے اور اپنی حفاظت کرنے لگے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے صدقہ کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اجر و ثواب جب ملے گا تو اس چیز کو پہاڑ کی مقدار میں صدقہ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بعض روایات میں اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا تاکید کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، یعنی اس کے اندر برکت ہوتی ہے، بظاہر تو کمی ہی بھی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہ بات خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر سود لینے والے کو رقم بڑھ کر ملتی ہے اور صدقہ کرنے والے کی رقم میں سے خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے، سود لینے والے کی مال میں کمی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، وہ سود اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اور صدقہ کرنے میں اگرچہ بظاہر خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے،
نمبر 1۔ دوسری بات فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اندر معاف کرنے سے عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ لینے کا اس کو حق حاصل ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ بندے کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندہ اگر معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کے یہاں سے اس کی عزت کا فیصلہ ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھے گی۔ وما تواضع عبد احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے۔ غور کریں تو ان تینوں روایتوں کے اندر مشاہدے کے خلاف نتیجہ سامنے آتا ہے۔ صدقہ کرنے سے بظاہر مال گھٹتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو بظاہر یہ دب گیا، یہ کمزور پڑ گیا، لیکن اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا جو ظاہر کے خلاف ہے۔ ایسے ہی تواضع اختیار کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا اپنے کو اونچا نہیں اٹھاتا بلکہ پست کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنة وللجنة ابواب ومن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان۔ وقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے صحیحین کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا خرچ کرے، 2 روپیے، 2 کپڑے، سواری کے 2 جانور، کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا یعنی 2 خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیا، تو فرمایا کہ دعی من ابواب الجنت، اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ جیسے معزز مہمان کو آواز لگائی جاتی ہے تشریف لائیے تشریف لائیے، جنت کے ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، اور صدقے کے دروازے سے خاص طور سے اس کو آواز دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی جنت ابواب، جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو شخص نماز والا ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو صدقہ والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو روزے والا ہوگا اس کو باب ریان سے پکارا جائے گا۔ باب ریان اس دروازے کا نام ہے جس سے روزے دار کو آواز لگائی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک ہے، سارے اعمال کرتا ہے، لیکن جس کی زندگی میں جون سی نیکی غالب ہوگی اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس کی زندگی میں صدقہ خیرات زیادہ ہے اس کو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس کی زندگی میں نماز کا اہتمام زیادہ ہے اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو شخص روزے کا اہتمام کرتا ہے اس کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، حضرت اگر کسی شخص کو کسی ایک دروازے سے بھی پکار لیا گیا تو اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، داخلہ اس کو مل جائے گا۔ فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ عجیب سوال فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی ایک دروازے سے بھی اگر بلا لیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، کام چل جائے گا اس کا۔ لیکن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جو تمام دروازوں سے پکارا جائے، یعنی تمام عبادتوں کا اس نے یکساں اہتمام کیا ہے اور ہر عبادت کے اندر وہ نمایاں رہا ہے، جہاد والا بھی ہے، نماز والا بھی ہے، صدقہ خیرات والا بھی ہے، روزے والا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، متفق علیہ۔ اسی طرح دوسری روایت دیکھیے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مقام عطا فرمایا تھا، امت میں کسی کو نہیں ملا ہے، ہر خیر کے اندر سب سے آگے بڑھنے والے۔ روایت دیکھیے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو آج صبح سے روزے کی حالت میں ہے، یعنی آج روزے کی حالت میں صبح کرنے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضرت میں، آج میں نے روزے سے ہوں۔ فرمایا تم میں سے آج کون آدمی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حالانکہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، چند لوگ بھی ہو ذمہ داری سب کی ادا ہو جائے گی، لیکن فضیلت اسی کو ملے گی جو جنازے میں شریک ہو۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت میں۔ فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت میں۔ فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت میں۔ جتنی خیر کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں سب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس سوال جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ ساری خصلتیں اکٹھا ہو جائیں گی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان میں سے ہر عمل اپنی جگہ پر مقبول ہے، لیکن جس کے اندر یہ ساری خیر اکٹھا ہو گئی، یہی دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن الشاة۔ ابھی تک جتنی روایتیں آپ نے سنی ہیں یہ سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اللہ نے ان کو عجیب امتیاز عطا فرمایا تھا، بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سنتے تھے، یاد رکھتے تھے اور بیان فرماتے تھے۔ صدقہ کی فضیلت کے سلسلے کی اب تک جو روایتیں آئیں اور جو ابھی سنا رہا ہوں یہ سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، جو ہو سکے اگر غریب ہے تو اس کی مدد کر دے، ویسے اس کے پاس ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیج دے، یہ نہ سوچے کہ اتنی معمولی چیز ہے۔ فرمایا ولو فرسن شاۃ، چاہے کسی بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، پوری نلی بھی نہیں،
بکری کا صرف خون اگر ہے اسی کو ہدیے کے طور پر اپنی پڑوسن کے پاس بھیج دے تو ہدیہ اور تحفہ اور صدقہ، اگر غریب ہے پڑوسن تو ہدیہ کے صدقہ کے طور پر امداد کرنے کے لیے جو ہو سکے بھیج دے، بڑی چیز کا انتظار نہ کرے۔ وعن جابر بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل صدقہ تو مال کا خرچ کرنا ہے، لیکن صدقہ مال خرچ کرنے تک محدود نہیں ہے۔ بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو اور اس کے بعد والی روایت کو دیکھیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق رواہ مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی میں سے کسی نیکی کو حقیر مت جاننا، ہرگز حقیر مت جاننا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو سکے تو اس کو ضرور کر لینا۔ کسی بھی نیک عمل کو ہرگز حقیر مت جاننا، چاہے اتنا ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو۔ کچھ خرچ نہیں ہوا، سامنے ایک مسلمان بھائی آیا، مسکرا کر اس سے ملاقات کر لی، چہرہ پر بشاشت ہے، مسرت کا اظہار کر دیا، جس سے معلوم ہو کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے اس طرح ملنے سے اس کو جو خوشی حاصل ہوگی یہی ہمارے حق میں صدقہ بن جائے گا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ واجب ہے، کیونکہ نعمت کے شکر کے طور پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آ رہا ہے کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، جب آدمی صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کی سلامتی ایک نعمت ہے اور ہر نعمت پر ایک صدقہ واجب ہے۔ تو گویا آنکھ کھلتے ہی 360 صدقہ تو شکرانے کے طور پر واجب ہو گیا۔ تو اتنا مال کون خرچ کرے گا کہ 360 چیزوں کا الگ الگ صدقہ ادا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ قالوا فإن لم یجد، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، فرمایا فلیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کوئی دستکاری کا کام کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے اور کما کر خود اپنے کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے، خود بھی استعمال کرے، اپنی ضرورت میں خرچ کرے اور صدقہ کرے۔ قالوا فإن لم يستطع او لم يفعل، اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، کام نہ کر سکتا ہو، یا طاقت رکھنے کے باوجود کام نہ کرے، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، مجبور ضرورت مند کی مدد کر دے۔ ایک آدمی ہے جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کمزور ہے، مجبور ہے، اس نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، سامان اٹھا کر سر کے اوپر رکھ دیا، کسی کا ہاتھ تھام کے سڑک پار کرا دیا، کسی کا کوئی بوجھا اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا، کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا اس سے نہیں ہو رہا ہے، اس نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ مجبور ضرورت مند کا ہاتھ بٹا دے۔ قالوا فإن لم يفعله، پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کرے؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے سوالات کے ذریعے کتنے خیر کے دروازے کھولے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کرے، دوسرے کا ہاتھ بھی نہ بٹائے؟ قال فیأمر بالخیر، نیک کام کا
بھلے کام کا دوسروں کو حکم کرے، فلاں کام کر لو۔ قالوا فإن لم يستطع قالوا فإن لم يفعل، اگر اتنا بھی نہ کرے، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة، اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، یہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ آخری درجہ، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے قول سے نہ ہمارے فعل سے، نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکالے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ کوئی کام ایسا کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی اگر ہم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نیت کر کے اپنے شر سے دوسرے کو بچائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہاں تک دائرہ پھیلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی شخص ان میں سے کوئی بھی صدقہ نہیں کرتا تو اس سے بڑا کون محروم۔ علم یستطیع، علم یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، تو آخری کام یہ ہے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچاؤ۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کے ہر جوڑ کے اوپر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس دن سورج طلوع ہو، اور سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، تو ہر دن صبح ہونے پر بدن کے 360 جوڑ کی سلامتی، 360 نعمت ہے، اور ہر نعمت کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقۃ، فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کر دے، انصاف کر دے، صحیح فیصلہ کر دے، یہ ایک صدقہ ہے۔ یعین الرجل علی دابتہ ویحمل علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقۃ، سواری کے سلسلے میں کوئی کسی کی مدد کر دے، یا تو اس کو اس پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کوئی اچھی بات زبان سے نکالے، بھلی بات کہہ دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقۃ، ہر وہ قدم جو مسجد کی جانب نماز کے لیے اٹھے، ہر قدم ایک صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اب کسی بھی طرح اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا یہ بڑے خسارے کی چیز ہے۔ جب آدمی گھر سے نکلا وضو کر کے نماز کی نیت سے، تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم ایک صدقہ بنتا جاتا ہے، اور جوڑوں کی سلامتی پر جو اس پر صدقہ واجب ہوا تھا، ایک ایک قدم پر ایک ایک صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا، ایک صدقہ ہے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی کوڑا پڑا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں اس کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے، ادنہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ جس ایمان کا تقاضا دوسروں کی ڈالی ہوئی تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو ہٹانا ہے، اس ایمان والے کا کام خود کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالنا نہیں ہو سکتا۔ کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال دیا، کوئی ایسی چیز راستے میں ڈال دی جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لوگ راستوں میں سواریاں کھڑی کر دیتے ہیں، بائک لا کر کھڑی کر دی، موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اب راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آ رہا ہے، اپنی سواری لے کے جا رہا ہے، راستہ بند ہے، کوئی آٹو رکشہ لے کے وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، بے تکی سواری کھڑی ہوئی ہے، یہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہے۔ تکلیف دہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پیر میں چبھے یا اس کی وجہ سے آدمی گرے، اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، پریشانی آ گئی، یہ بھی راستے میں تکلیف دہ چیز کا ڈالنا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل،
ومن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوقتا او عزما او امر بمعروف او نہى عن منکر عدد تلك 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار رواه مسلم۔ اور واضح روایت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی 360 جوڑ پر پیدا کیا گیا ہے۔ بدن میں جو جوڑ ہیں، اب ایک انگلی ہے، 3 پور اس کے اندر ہے، 5 انگلیاں ہیں، 4 انگلیوں میں 3 پور، انگوٹھے کے اندر 2 پور، دونوں ہاتھوں کی پور، دونوں پیروں کی انگلیاں، ان کے علاوہ کہنی ہے، بازو ہے، مونڈھا ہے، جتنے جوڑ ہیں ان سب کو جوڑا جائے تو 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر انسان 360 جوڑ پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور ابھی آیا کہ ہر نعمت پر ایک صدقہ واجب ہے۔ فرمایا فمن کبر اللہ، جو شخص اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، راستے سے، لوگوں کے راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے، کسی کانٹے کو ہٹا دے، کسی ہڈی کو ہٹا دے، کسی اچھی بات کا حکم دے دے، کسی بری بات سے روک دے، ان 360 عدد کے مطابق یہ سارا کام کر لے، فرمائے وہ اس دن اس حال میں چلے گا کہ اپنے آپ کو اس نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ نیکی کے کتنے راستے ہیں، ہر نیکی ایک صدقہ کے قائم مقام ہے، اور اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی جو روایت آپ نے سنی، مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم بھی ایک صدقہ ہے، تو اگر کوئی چاہے تو صبح سے لے کر شام تک انشاءاللہ اتنے صدقات تو اس کے ادا ہو ہی سکتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بكل تسبیحۃ صدقۃ وكل تکبیرۃ صدقۃ وكل تحمیدۃ صدقۃ وكل تحلیلۃ صدقۃ وامر بمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ وفی بضع احدکم صدقۃ قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر وکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح میں ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر میں ایک صدقہ ہے۔ تسبیح مانے سبحان اللہ پڑھنا، تکبیر مانے اللہ اکبر پڑھنا، ہر تحمید میں الحمدللہ کہنے میں ایک صدقہ ہے، ہر تحلیل میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ایک صدقہ ہے، نیک کام کا حکم کرنے میں ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنے میں ایک صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں ایک صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا بھلا بتاؤ اگر یہی شہوت کو کسی حرام جگہ پر پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب حلال جگہ پر اپنی خواہش پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے اور اپنی ایک طبعی ضرورت حلال جگہ پر پوری کی اللہ کے خوف سے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ قرار دے دیا جائے گا۔ روایتیں بہت ہیں، جی چاہتا ہے کہ سب کا ترجمہ کروں، اس میں ترجمہ آ جائے۔ کم سے کم وہ روایتیں جس میں صدقہ کی اقسام آ رہی ہیں کہ فلاں چیز بھی صدقہ ہے، فلاں چیز بھی صدقہ ہے، ان کو تو سن ہی لینا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا كانت له صدقۃ ما من مسلم یغرس غرسا، جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی درندہ کھا لیتا ہے، یہ کھانا اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ کھیت مالا کھیتی کرتا ہے، کوئی چڑیا آ کر اس میں سے کوئی دانہ کھا کے چلی گئی، کسی کا باغ ہے اس میں پھل کا درخت ہے، کوئی پرندہ آ کے اس میں سے کھا لیا، طوطا آیا اس نے امرود میں 2-4 چونچ مار دی، اس کے نام اعمال میں
نیکی لکھی گئی، صدقہ لکھا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لامرأۃ ممسۃ مرت بکلب علی راس رکی یلحس کاد یقتلہ العطش فنزعت خفها فاوثقت بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قیل ان لنا فی البہائم اجرا قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی صرف اس بنا پر بخشش کر دی گئی کہ ایک کنویں کے کنارے ایک کتے کے پاس سے اس کا گزر ہوا جو ہانپ رہا تھا اپنی زبان نکالے ہوئے، اور قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے۔ کنویں کا پانی تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، پیاسا تھا اور ہانپ رہا تھا پیاس کے مارے، قریب تھا کہ مر جائے۔ اس عورت نے اپنا پیر سے موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ، اور اس کو اپنی اوڑھنی کے اندر باندھا اور اس میں پانی کھینچ کر نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے لیکن جاندار ہے، اس کو پانی پلا دیا، وہ حالانکہ فاحشہ عورت تھی، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ جون سا عمل اس کو پسند آ جائے، کوئی عمل پسند آ جائے، اس کی بنا پر مغفرت ہو جائے، اور بظاہر ہمارے پاس بہت سے اعمال ہیں، اس کے بھروسے بیٹھے رہیں اور اللہ کی رد ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ فرمایا رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو قیمت نہیں چاہیے۔ وانی اس پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر کلیجے کے اندر ثواب ہے، یعنی جو جاندار ہے، جس کے بدن کے اندر سینے میں کلیجہ ہے، تر ہے، یعنی اس کو پانی کی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی خدمت کرنا باعث اجر ہے۔ اور اس کے بالمقابل عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی حرۃ امسکتها حتى ماتت من الجوع فلم تکن تطعمها ولا ترسلها فتاکل من خشاش الارض متفق علیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مر گئی، نہ وہ خود اس کو کھانے کو دیتی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، اس بنا پر اس کو عذاب دیا گیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر بدکار عورت کو جنت مل گئی، اور ایک بلی کو بھوکا مار دینے پر ایک عورت کو جہنم میں جانا پڑا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، رواه مسلم۔ عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر آتے جاتے چلتے پھرتے دیکھا، جس ایک درخت کی وجہ سے جو لوگوں کے راستے میں پڑتا تھا، لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف تھی، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا، راستے سے تکلیف دہ درخت کو کاٹ دیا۔ یہ ایک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا پسندیدہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وعن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پچھلی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی۔ یہ گئے جائزہ لینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ کے اندر علامتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ فرماتے ہیں قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو میں آپ کے پاس گیا، جب میں نے غور سے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
معلوم ہوا سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور جھوٹے کے چہرے پہ تاریکی ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن دل کے صاف تھے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو یہ بات مجھ پر کھل گئی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ، سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی جو میرے کان میں پڑی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرو، جو ملے اسے سلام کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ نمبر 2 اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، اور ویسے بھی دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، نیند کا مزہ لے رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، رواہ الترمذی۔ بڑے کام کی روایت ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رب تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے، بری موت سے نجات دیتا ہے۔ بری موت کا کیا مطلب ہوا؟ المراد بمیتۃ السوء بمیتۃ السوء الحالۃ السیئۃ التي یکون علیہا عند الموت مما یؤدی الی کفران النعمۃ من الآلام والاوجاع المفضیۃ الی الفزع والجزع والغفلۃ عن ذکر اللہ ومنها موت الفجاءۃ وسائر ما یشغل عن اللہ مما یؤدی الی سوء الخاتمۃ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات بری موت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بری موت سے وہ بری حالت مراد ہے کہ جس کے طاری ہونے کی بنا پر موت کے وقت آدمی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے، تکلیف میں ہے، کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ جس میں جزا فضا کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کی ہائے ہائے میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے اچانک موت کا آ جانا جس میں توبہ و استغفار کی نوبت نہ آئے، کوئی وصیت کرنا چاہتا اس کی نوبت نہ آئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو برے خاتمہ تک پہنچائے وہ بری موت ہے۔ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی، شراب پی لی، نشے کے عالم میں مر گیا۔ کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط چیز دیکھ رہا ہے، اچانک موت آ گئی، یہ برا خاتمہ ہے۔ اسی لیے اچھے خاتمے کی دعا مانگی جاتی ہے، برے خاتمے سے بچنے کی اللہ کے دعا مانگی جاتی ہے، برے خاتمے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا اور بری موت سے نجات حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے انہم ذبحوا شاۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی منها الا کتفها قال بقی كلها غیر کتفها رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ یہ حضرات کون تھے؟ گھر میں بچا کے رکھنے والے نہیں تھے، صدقہ کرنے والے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑوسیوں کے پاس، غریبوں کے پاس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ما بقی منہا، بکری میں سے کیا بچا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا خرچ کیا، بکری میں سے کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها،
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صرف شانے کا گوشت بچا ہے، دست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ کلھا غیر کتفیہ، سب بچا ہے سوائے دست کے، جو تم نے اپنے لیے بچا لیا یہ بچا نہیں، محفوظ نہیں ہوا، اور جتنا صدقہ کر دیا سب محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صرف دست کا گوشت بچا ہے، آج نے فرمایا دست کے علاوہ سب بچا ہے، یہ تو تم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا، یہ تمہارا ہوا، اور جتنا دے دیا وہ سب اللہ کے راستے میں گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے ساتھ آئیے دعا کریں، ادھر شریف پڑھ لو، ہمارے شفیق صاحب دعا کریں۔